بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد از وصال توصل اس قدر کثیر روایات سے ثابت ہے کہ ان کا احاطہ کرنا اور مکمل طور پر بیان کرنا ممکن ہی نہیں، اور شیخ ابو عبداللہ بن النعمان کی کتاب مصباح الظلام فی المستغیثین بسید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کسی قدر تفصیلی روایات مندرجہ ذیل ہیں۔ اپنا ذاتی تجربہ اور اپنی بیتی بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کے علاج سے اطباء عاجز آ گئے اور سالہ سال تک اس بیماری میں مبتلا رہا۔ جمادی الاولیٰ کی 28 رات 893 ہجری میں مکہ مکرمہ میں حاضر تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شرف و فضیلت میں اضافہ فرمائے اور دوبارہ بخیر و عافیت اس کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں میں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کیا اور نگاہ کرم کی درخواست کی۔ جب سو گیا تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اور اس میں یہ تحریر ہے، ھذا دواء دائی احمد بن ابن القسطلانی من الحضرۃ الشریفۃ بعد الاذن الشریف۔ ترجمہ: یہ احمد بن القسطلانی کی بیماری کی دوا ہے جو بارگاہ رسالت سے تجویز ہوئی اور ان کو حاضری بارگاہ کا اذن بھی ہے۔ جب بیدار ہوا تو بخدا ذرہ بھر تکلیف باقی نہیں تھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شفا حاصل ہو گئی۔ صاحب موہب فرماتے ہیں کہ 885 عیسوی میں مجھے اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ میں بیت اللہ کی زیارت سے فارغ ہو کر مصر جانے کا عزم کیے ہوئے تھا اور مکہ شریف کے راستہ میں ہی ہماری خادمہ غزال حبشہ کو جنات کا اثر ہو گیا اور کئی دن تک یہی صورتحال برقرار رہی۔ میں نے اس مصیبت سے خلاصی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں ہوں اور ایک شخص میرے پاس اسی جن کو لے کر آیا ہے جو اسی خادمہ کو تکلیف دینے والا تھا، اور مجھے کہا کہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو سرزنش کی اور اس سے حلف لیا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ بعد ازاں میں بیدار ہوا تو معلوم ہوا کہ اس لونڈی کو ذرہ بھر تکلیف نہیں ہے، گویا کہ اس کے بندھن ٹوٹ گئے اور جس رسہ میں جکڑی ہوئی تھی اس کو کھول دیا گیا۔ اس کے بعد وہ بالکل صحت و عافیت سے رہی، حتیٰ کہ میں نے اس کو 894 ہجری میں مکہ شریف میں ہی چھوڑا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ انتہت عبارۃ المواہب۔ حضرت عبدالرحمن جزولی فرماتے ہیں، ہر سال میری آنکھ کو ایک بیماری لاحق ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب تھی کہ اس درد نے دورہ کیا۔ میں فوراً بارگاہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی پناہ میں ہوں اور آپ کے زیر سایہ ہوں۔ میری آنکھ دکھتی ہے اور درد تکلیف میں مبتلا ہوں۔ یہ عرض کرنا تھا کہ فوراً آنکھ درست ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس دن سے لے کر اب تک بالکل تندرست ہوں اور کبھی بھی آنکھ کی شکایت درپیش نہیں آئی۔ تقیُّالدین ابو محمد عبدالسلام سے منقول ہے کہ جس کا خلاصہ و مضمون یہ ہے کہ میرے بھائی ابراہیم کے حلق پر خنازیر نکل آئیں جو اس کے لیے انتہائی موجب رنج و الم بن چکی تھیں۔ اس نے خواب میں رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شرف زیارت حاصل کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا خطا تو فرمائیے کہ مجھے کیا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مطالبہ اور سوال پورا کر دیا گیا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ ابن البونی فرماتے ہیں، میرے والد بالا خانہ پر رہتے تھے اور میں نچلی منزل میں،
انہیں ضیقُن نفس یعنی سانس کی تنگی کا عارضہ لاحق تھا۔ وہ نیچے آنے سے معذور تھے اور میں بھی بیماری میں بھی مبتلا تھا، جس کی وجہ سے اوپر جانے سے قاصر تھا۔ لوگ ان کے یہاں پڑھا کرتے تھے اور ان کی بیماری ان کی پڑھائی میں موجب حرج بن گئی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ پیش کیا، آپ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان کو ضیق النفس کی تکلیف بھی ہے، وہ نیچے اترنے سے معذور ہیں اور میں اپنی بیماری کی وجہ سے ان کی خدمت میں حاضری سے قاصر ہوں۔ یہ عرض سن کر آپ میرے یہاں سے ادھر تشریف لے گئے۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کو آہ آہ کہتے ہوئے سنا۔ درا حالانکہ یہ کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، حتیٰ کہ میرے یہاں آئے اور کہا، اے میرے بیٹے، رات میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ میں نے عرض کیا، آپ سے پہلے میری پاس قدم رنجہ فرما ہوئے اور بعد ازاں آپ کے یہاں گئے۔ چنانچہ ہم دونوں بستر مرض ناچاری سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حافظ ابوالفرج عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حماد کے ہاتھ میں آبلے نکل آئے، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ سوج گیا اور سب ادبا نے یہی فیصلہ دیا کہ اس کو کاٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ حماد کہتے ہیں، میں نے وہ رات مکان کی چھت پر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، اے عظیم ملک کے مالک، جو سوائے تیرے اور کسی کے سزاوار نہیں ہے، مجھے بغیر کسی حیلہ و چارہ کے اس درد لادوا سے شفا بخش۔ اسی اثنا میں آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ پر نظر فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، ذرا اسے لمبا کرو۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت اس پر پھیرا اور فرمایا کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہاتھ بالکل درست ہو چکا تھا۔ جعفر الحسینی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا بایاں بازو ٹوٹ گیا اور دائیں کا جوڑا اکھڑ گیا۔ 1 مہینہ پورا دونوں ہاتھوں کو گردن میں لٹکائے رکھا۔ سردی کے دن تھے، درد وغیرہ کی وجہ سے سونے سے معذور تھا۔ ایک رات آنکھ لگی تو تینوں شخصوں کو سامنے موجود پایا۔ میں نے ان میں سے ایک سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں ابوبکر ہوں، یہ عمر بن خطاب ہیں اور یہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو ہی میری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، میں دوڑ کر ان کے قدموں سے جا لپٹا اور زار و قطار رونے لگا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ملاقطہ فرما رہے ہیں کہ میرا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ٹوٹا ہوا ہاتھ پکڑا اور اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور فرمایا، زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کیا کرو اور اس کی مالش بھی کیا کرو۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حال پر نظر رحمت فرمائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، میرے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ توسل استغاثہ کیا کرو۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لکڑی کی پٹھیاں علیحدہ کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو بالکل تندرست پایا۔ بغداد شریف میں ایک علویہ نوجوان عورت تھی جو کہ 15 سال تک لولی رہی اور اس کے پاؤں چلتی سے معذور تھے۔ ایک شام کو اسی حالت مرض پر سوئی، مگر صبح اٹھی تو بالکل تندرست تھی، خود بخود چلتی پھرتی اور بیٹھتی تھی۔ جب شفا و تندرستی کے سبب و باعث اس سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، میں اپنے آپ سے سخت تنگ دل اور ملول ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا تو اس عارضہ سے شفا نصیب فرمائے اور یا جان لے لے اور زندگی کو ختم کر دے، اور زار و قطار روئی۔ خواب میں ایک شخص صاحب رعب و دبدبہ دیکھا، جس پر نظر پڑتے ہی بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے جرأت سے کام لے کر کہا، اے اجنبی شخص، تو نے مجھے دیکھنا کیسے حلال سمجھ لیا؟ انہوں نے جواب میں کہا، میں تیرا باپ ہوں۔ میں نے خیال کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں،
لہٰذا ان سے عرض کیا، اے میرے امیر المومنین، دیکھتے نہیں ہیں میں کس حال میں ہوں؟ انہوں نے فرمایا، میں تیرا باپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں رو پڑی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا فرماتے ہوئے اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دی، پھر فرمایا، ہاتھ مجھے پکڑا۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے دست اقدس میں دے دیا تو آپ نے اس کو کھینچا اور اٹھا کر بیٹھا